الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ میں 20 فروری کا دن پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اور جماعتوں میں یوم مسلم موت کے حوالے سے جلسے بھی ہوتے ہیں۔ گو میں اس بات کو پہلے بھی کئی جگہ وضاحت کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ وضاحت کر دوں نئے آنے والوں اور بچوں کے لیے کہ یوم مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود کی پیدائش کی یاد میں نہیں منایا جاتا، بلکہ ایک پیش گوئی کے پورا ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ایسی پیش گوئی جو اسلام کی برتری اور سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے الہام کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی، جو حضرت مسلم موعود کی پیدائش سے 3 سال پہلے کی گئی تھی، جس میں ایک خادم اسلام موعود بیٹے کی پیدائش کی خبر تھی، جو دشمنوں کے لیے نشان کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ بس کل 20 فروری تھی اور اس پیش گوئی کو 134 سال ہو گئے، اور 100 سال سے زائد عرصے سے یہ چمکتا ہوا نشان ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس حوالے سے جماعتوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں، اور پیش گوئی جو مختلف پہلو اور مختلف خصوصیات موعود بیٹے کے بارے میں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ حد تک بیان بھی ہوتا ہے جلسوں میں، لیکن 1-2 گھنٹے کے جلسے میں تمام نکات اور ان کی اہمیت اور ان کے پورا ہونے کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ بس جب جلسے میں اس کا پورا احاطہ نہیں ہو سکتا تو ایک خطبے میں اس کے مختلف پہلو بیان کرنا تو بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ وہ نکات جن کی تفصیلات حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود بیان کی ہے، ان میں سے بعض حوالے بیان کر دوں۔ حضرت مسلم موعود نے جو بیان کیا ہے اسے پڑھنے اور سننے کا ایک اپنا ہی لطف اور احساس ہوتا ہے۔ بہرحال ان مختصر حوالوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پیش گوئی کی وضاحت کی وسعت کتنی ہے اور کس شان سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موعود بیٹے کی ذات میں پوری ہوئی۔ بہرحال اس سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش گوئی کے الفاظ اور تفصیل بیان کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی پیش گوئیوں کا ذکر فرماتے ہوئے مخالفین کو یہ بتاتے ہوئے کہ کیا پیش گوئیاں ہیں، اور پیش گوئی مسلم موعود کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ پہلی پیش گوئی
بے الہام اللہ تعالیٰ و علام ہی عز و جل، خدائے رحیم و کریم و برتر بزرگ و برتر نے جو ہر یک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا، تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایہ قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، جو ہوشیارپور لدھیانے کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، یعنی خدا تعالیٰ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کو ظاہر ہو جائے، نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امانویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانہ امراً مقضیہ۔ یہ ہیں پیشگوئی کے الفاظ جو مختلف پہلو اور معود بیٹے کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نشان مانگنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو چلہ کاٹا تھا، اور اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو الہام کیا، جس کی تفصیل ابھی میں نے بیان کی ہے، اس چلہ کی جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے، اور اسی جو دعائیں آپ نے کیں
ان کی قبولیت کے نتیجے میں الہام کا ذکر کرتے ہوئے، جس کے نتیجہ میں آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی مسلم موعود کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آج سے پورے 58 سال پہلے جب یہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت 58 سال ہوئے تھے اس پیش گوئی کو، جس کو آج 59واں سال شروع ہو رہا ہے۔ 20 فروری کے دن 1886 میں اس شہر ہوشیارپور میں آپ یہ خطبہ ہوشیارپور میں دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شہر ہوشیارپور میں، اس مکان میں، جو کہ جہاں آپ کھڑے تھے، اپنے اشارہ کیا، جو کہ میری انگلی کے سامنے ہے، ایک ایسا مکان ہے، ایک ایسے مکان میں جو اس وقت طویلہ کہلاتا تھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رہائش کا اصلی مقام نہیں تھا، کوئی باقاعدہ گھر نہیں تھا، بلکہ ایک رئیس کے زائد مکانوں میں سے وہ ایک مکان تھا، جیسے ازدواج اقسیم نہ دی جاتی ہیں، جس میں شاید اتفاقی طور پر کوئی مہمان ٹھہر جاتا ہو، یا وہاں انہوں نے اسٹور بنا رکھا ہو، یا حسب ضرورت جانور باندھے جاتے ہوں۔ ایک زائد جگہ تھی، پورا زائد کمرہ باہر تھا۔ قادیان کا فرماتے ہیں، قادیان کا ایک گمنام شخص، جس کو خود قادیان کے لوگ بھی پوری طرح نہیں جانتے تھے، لوگوں کی اس مخالفت کو دیکھ کر جو اسلام اور بانی اسلام سے وہ رکھتے تھے، اپنے خدا کے حضور علیحدگی میں عبادت کرنے اور اس کی نصرت اور تائید کا نشان طلب کرنے کے لیے آیا، اور 40 دن لوگوں سے علیحدہ رہ کر اس نے اپنے خدا سے دعائیں مانگیں۔ 40 دن کی دعاؤں کے بعد خدا نے اس کو ایک نشان دیا۔ وہ نشان یہ تھا کہ میں نہ صرف ان وعدوں کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں پورا کروں گا اور تمہارے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، بلکہ اس وعدے کو زیادہ شان کے ساتھ پورا کرنے کے لیے میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا جو بعض خاص صفات سے متصف ہوگا۔ وہ اسلام کو دنیا کے کناروں تک پھیلائے گا، کلام الہی کے معارف لوگوں کو سمجھائے گا، رحمت اور فضل کا نشان ہوگا، اور وہ دینی اور دنیاوی علوم جو اسلام کی اشاعت کے لیے ضروری ہیں اسے عطا کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اور آج دنیا کے جس ملک میں بھی جماعت احمدیہ قائم ہے، اس پیشگوئی کی شہرت اور اس عظیم بیٹے کی شہرت ہے۔ جب یہ اشتہار شائع ہوا تو اس وقت مخالفین نے اعتراض شروع کر دیے کہ یہ کون سی پیشگوئی ہے، کوئی بھی اعلان کر سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کا جواب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب یہ اشتہار شائع ہوا تو دشمنوں نے اس پر بھی اعتراضات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تب 22 مارچ 1886 کو آپ نے ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ دشمنوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ایسی پیشگوئی کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا؟ کیا ہمیشہ لوگوں کے ہاں لڑکے پیدا نہیں ہوا کرتے؟ شاذ و نادر کے طور بھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، یا جس کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، ورنہ عام طور پر لوگوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی ان کی پیدائش کو کوئی خاص نشان قرار نہیں دیا جاتا۔ بس اگر آپ کے ہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تو اس سے یہ کیوں کر ثابت ہوگا کہ دنیا میں اس ذریعے سے خدا تعالیٰ کا کوئی خاص نشان ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے لوگوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے 22 مارچ کے اشتہار میں تحریر فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے، جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا۔ پھر اسی اشتہار میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تحریر فرمایا کہ بفضل ہی تعالی و احسان ہی و بے برکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاں محض ایک بیٹا پیدا ہونے کی خبر دیتے تب بھی یہ خبر اپنی ذات میں ایک پیش گوئی ہوتی، کیونکہ دنیا میں ایک حصہ خواہ وہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، بہرحال ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ دوسرے، آپ نے جب یہ اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، اور ہزاروں ہزار لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جن کے ہاں 50 سال کے بعد اولاد کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں مگر پیدا ہونے کے تھوڑے عرصے ہی بعد مر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اور یہ سارے شبہات اس جگہ موجود تھے۔ بس اول تو کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر دینا کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بطور تنزل اس اعتراض کو تسلیم کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ محض کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر دینا پیش گوئی نہیں کہلا سکتا، تو سوال یہ ہے کہ میں نے محض ایک لڑکے کی پیدائش کی کب خبر دی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول فرما کر ایک ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری اور باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج دنیا گواہ ہے کہ اس موعود بیٹے نے دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہے، اور بیرون ہندوستان یا بیرون قادیان دنیا کا ہر مشن آپ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ بہت سارے مشن دنیا میں بس مسلموں کے زمانے میں قائم ہوئے تھے، اور وہی سلسلہ، اسی نظام کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ بعض لوگوں کا تھا کہ مسلم موعود بعد کے کسی عرصے میں پیدا ہونا، 100 سال بعد، 200 سال بعد یا 300 سال بعد۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کس وجہ سے حضرت مسیح موعود نے نشان مانگا تھا اور کیوں آپ کے زمانے میں پیدا ہونا نشان پورا ہونا چاہیے تھا، اور مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی آئندہ نسل سے 300-400 سال کے بعد آئے گا۔ وہاں بھی نسل کا ذکر ہے کہ آئندہ نسل سے 300-400 سال سے بعد آئے گا، موجودہ زمانے میں نہیں آ سکتا۔ مگر ان میں سے کوئی شخص خدا کا خوف نہیں کرتا کہ وہ پیش گوئی کے الفاظ کو دیکھے اور ان پر غور کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو لکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام اپنے اندر نشان نمائی کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ پنڈت لیکھ رام اعتراض کر رہا تھا کہ اگر اسلام سچا ہے تو نشان دکھایا جائے۔ اندر من اعتراض کر رہا تھا کہ اگر اسلام سچا ہے تو نشان دکھایا جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، تو ایسا نشان دکھا جو ان نشان طلب کرنے والوں کو اسلام کا قائل کر دے۔ تو ایسا نشان دکھا جو اندر من مراد آبادی وغیرہ کو اسلام کا قائل کر دے۔ اور یہ معترض ہمیں بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں، یہ معترض ہمیں بتاتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تو خدا نے آپ کو یہ خبر دی کہ آج سے 300 سال کے بعد ہم تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو اسلام کی صداقت کا نشان ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ہے جو اس بات کو معقول قرار دے سکے؟ انتہائی نامعقول بات ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی شخص سخت پیاسا ہو اور کسی شخص کے دروازے پر جائے
اور کہے بھائی مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، اور وہ آگے سے جواب دے گھر والا کہ صاحب آپ گھبرائیں نہیں، میں نے امریکہ خط لکھا ہوا ہے، وہاں سے اسی سال کے آخر تک ایک اعلیٰ درجے کا ایسنس آ جائے گا، شربت آ جائے گا، اور اگلے سال آپ کو شربت بنا کر پلا دیا جائے گا۔ کوئی پاگل سے پاگل بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی پاگل سے پاگل بھی ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ پنڈت لیکھ رام، منشی اندرمن مراد آبادی اور قادیان کے ہندو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے متعلق یہ دعویٰ کہ اس کا خدا دنیا کو نشان دکھانے کی طاقت رکھتا ہے ایک جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اگر اس دعوے میں کوئی حقیقت ہے تو ہمیں نشان دکھایا جائے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے رحمت کا نشان دکھا، تو مجھے قدرت اور قربت کا نشان عطا فرما۔ بس یہ نشان تو ایسے قریب ترین عرصے میں ظاہر ہونا چاہیے تھا جب کہ وہ لوگ زندہ موجود ہوتے جنہوں نے یہ نشان طلب کیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1889 میں 1889 میں جب میری پیدائش اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کے متحد ہوئی تو وہ لوگ زندہ موجود تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے نشان مانگا تھا۔ پھر جوں میں بڑا، اللہ تعالیٰ کے نشانات زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوتے چلے گئے۔ بس یہ نشان حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے ظاہر ہونا ضروری تھا، جنہوں نے نشان مانگا تھا اور یہ ظاہر ہوا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس پیشگوئی کی اغراض کیا تھی اور کیوں حضرت مسیح کے زمانے میں ان اغراض کا حصول ضروری تھا۔ کچھ تو میں نے مختصر بیان کیا ابھی، اور کیوں یہ آپ کے بیٹے جو آپ کی جسمانی اور خونی اولاد اور آپ کا وہ بیٹا جس کی جسمانی باپ آپ تھے، اس کے حق میں یہ پورا ہونا نشان ضروری تھا۔ ایک جگہ بہرحال ان اغراض کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ پیشگوئی جو دنیا کے سامنے کی گئی اس کی کئی اغراض ہیں۔ اول یہ پیشگوئی اس لیے کی گئی ہے کہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت سے نجات پائیں اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، یعنی روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں زندہ ہوں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس پیشگوئی نے 400 سال کے بعد پورا ہونا ہے، مزید عطا فرما رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ میں نے یہ پیشگوئی اس لیے کی ہے کہ جو آج زندگی کے خواہاں ہیں وہ بے شک مرے رہیں، 400 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا جائے گا۔ یہ فکرہ بالبداہت باطل اور غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو دین اسلام سے منکر ہیں ان کے سامنے خدا تعالیٰ کا ایک زندہ نشان ظاہر ہو، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کا انکار کر رہے ہیں ان کو ایک تازہ اور زبردست ثبوت اس بات کا مل جائے کہ اب بھی خدا تعالیٰ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں اپنے نشانات ظاہر کرتا ہے۔ وہ الہامی الفاظ جو اس پیشگوئی کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہیں یہ ہیں کہ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اب اگر ان لوگوں کی نظریے کو صحیح سمجھ لیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلم موت 300-400 سال کے بعد آئے گا، تو اس فکرے کی تشریح یوں ہوتی ہے کہ یہ پیشگوئی اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو آج زندگی کے خواہاں ہیں مرے رہیں۔ 400 سال کے بعد ان کی نسلوں میں سے بعض لوگوں کو زندہ کر دیا جائے گا، مگر کیا اس فکرے کو کوئی شخص بھی صحیح تسلیم کر سکتا ہے؟ دوسرے، یہ پیشگوئی اس لیے کی گئی تھی تا دین اسلام کا شرف ظاہر ہو اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر عیاں ہو۔
اس فقرے کے صاف طور پر یہ معنی ہے کہ دین اسلام کا شرف اس وقت لوگوں پر ظاہر نہیں، اسی طرح کلام اللہ کا مرتبہ اس وقت لوگوں پر ظاہر نہیں، مگر یہ جاتا ہے کہ خدا نے یہ پیش گوئی اس لیے کی ہے تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ آج سے 300 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد جب یہ لوگ بھی مر جائیں گے، ان کی اولادیں بھی مر جائیں گی اور ان کی اولادیں بھی مر جائیں گی، لوگوں پر ظاہر کیا جائے، جب نہ پنڈت لیکھ رام ہوگا، نہ منشی اندرمن مراد آبادی ہوگا، نہ ان کی اولادیں ہوں گی اور نہ ان کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی، اس وقت دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کیا جائے گا۔ بتاؤ کہ کیا کوئی بھی شخص ان معنوں کو درست سمجھ سکتا ہے؟ کوئی عقل ہے ان میں؟ تیسرے، آپ نے فرمایا یہ پیش گوئی اس لیے کی گئی ہے تاکہ، یعنی حضرت مسلم نے فرمایا، تاکہ حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کہ حق اس وقت کمزور ہے اور باطل غلبہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا نشان ظاہر ہو کہ عقلی اور علمی طور پر دشمنان اسلام پر حجت تمام ہو جائے اور وہ لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ اسلام حق ہے اور اس کے مقابل میں جس قدر مذہب کھڑے ہیں وہ باطل ہیں۔ چوتھی غرض اس پیش گوئی کی یہ بیان کی گئی تھی کہ تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں اور جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو اس صورت میں کس طرح قادر سمجھ سکتے تھے؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ 300 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد ایک ایسا نشان ظاہر ہوگا جس سے تم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اسلام کا خدا قادر ہے، ایسی پیش گوئی کو لیکھ رام کیا اہمیت دے سکتا تھا؟ یا وہ لوگ جو اس وقت دین اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو باطل قرار دے رہے تھے، اسلام کو ایک مردہ مذہب قرار دے رہے تھے، ان پر کیا حجت ہو سکتی تھی کہ تم 400 سال کے بعد خدا تعالیٰ کو قادر سمجھنے لگ جاؤ گے؟ 400 سال کے بعد پوری ہونے والی پیش گوئی سے وہ لوگ خدا تعالیٰ کو کس طرح قادر سمجھ سکتے تھے؟ وہ تو یہی کہتے کہ ہم ان زبانی دعووں کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ 400 سال کے بعد ایسا ہو جائے گا۔ یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، بات تب ہے کہ ہمارے سامنے نشان دکھایا جائے اور اسلام کے خدا کا قادر ہونا ثابت کیا جائے، بس یہ آپ کی زندگی میں پورا ہونا تھا یہ نشان۔ پانچویں غرض یہ بیان کی گئی تھی کہ تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اگر اس پیش گوئی نے 400 سال کے بعد ہی پورا ہونا تھا تو اس زمانے کے لوگ یہ کس طرح یقین کر سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ چھٹی غرض یہ بیان کی گئی تھی کہ تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور اس کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے۔ اس کے معنی بھی یہی بنتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے زمانے میں اسلام کی تکذیب کر رہے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے سامنے میں یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ انہیں اسلام کی صداقت کی ایک بڑی کھلی نشانی ملے گی، مگر ملے گی 400 سال کے بعد، جب موجودہ زمانے کے لوگوں بلکہ ان کی اولادوں اور ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ ساتویں، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ پیش گوئی اس لیے کی گئی ہے تاکہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ 400 سال کے بعد آنے والے وجود سے اس زمانے کے لوگوں کو کیوں کر پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے مجرم؟ بس یہ پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی اولاد میں سے تھی، اور جیسا کہ پیش گوئی کے الفاظ ہیں کہ تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت اور نسل کا ہوگا، بات کی نسل میں سے نہیں، آپ کے بیٹے کے بارے میں تھی یہ، جو بڑی شان سے پوری ہوئی اور 52 سال تک اس مسلم موت کی خلافت ایک
روشن چمکتے نشان کی طرح دنیا پر ظاہر ہوئی، اور آپ کے علم و معرفت کے جو کام ہے اس کے غیر بھی معترف ہوئے، جس کی تفصیل جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے، اور بیان کرنے لگوں تو کافی وقت لگ جائے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی یہ اعلان فرماتے ہوئے کہ میں ہی مسلم موعود میں، پہلے آپ پر یہ اعتراض تھا کہ آپ نے اعلان نہیں کیا، 1944 میں آپ نے اعلان کیا۔ اعلان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیش گوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیش گوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائیں۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افتراء سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملے میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ کوئی اس بارے میں نہیں آیا، جو آپ کے مخالفین تھے جماعت کے اندر بھی جو علیحدہ ہونے والے تھے۔ اور اگر آپ فرماتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ خواب تو سچا ہے، جیسا کہ مصری صاحب نے کہا جو بعض مرتد ہو گئے تھے، کہ پھر اس کی حقیقت پر وہ مضمون لکھیں۔ میں ان کے اس مضمون کا جواب دوں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر وہ اس مقابلے میں آئے تو ایسی منہ کی کھائیں گے کہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیش گوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور اعلام کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے کہ پیش گوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے، اور اب دشمنان اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجت کر دی ہے، اور ان پر یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ ہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، کاذب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے ہیں۔ خدا نے اس عظیم الشان پیش گوئی کے ذریعے اسلام اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں بھلا کس شخص کی طاقت تھی کہ وہ 1886 میں آج سے پورے 58 سال قبل اپنی طرف سے خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں 9 سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا، وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا، وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قربت اور اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا۔ یہ خبر دنیا کا کوئی انسان اپنے پاس سے نہیں دے سکتا تھا۔ خدا نے یہ خبر دی، اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا اس انسان کے ذریعے۔ آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اس خبر کو پورا کیا اس انسان کے ذریعے جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہے گا یا لمبی عمر پائے گا۔ یعنی مسلم موت کی شروع کی جو حالت تھی صحت کی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر امید نہیں رکھتے تھے کہ زندہ رہے گا یا رہے گا بھی نہیں، رہے گا بھی کہ نہیں۔ بہرحال پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ میری صحت بچپن میں ایسی خراب تھی کہ ایک موقع پر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے میرے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اسے سل ہو گئی ہے، کسی پہاڑی مقام پر اسے بھجوا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے شملہ بھجوا دیا، مگر وہاں جا کر میں اداس ہو گیا اور اس وجہ سے جلدی واپس آ گیا۔ غرض ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی، اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا، مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا
وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے، بلکہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے، تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ چیلنج دیا تھا آپ نے اس زمانے میں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیہ میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیجیے۔ بس یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، جیسے میں نے کہا آپ کا 52 سالہ دور جو ہے خلافت کا، اور اس کا ہر دن جو ہے اس کی شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، میں اپنے لیے کسی عزت کا خواہاں نہیں، نہ جب تک خدا تعالیٰ مجھ پر ظاہر کرے کسی مزید عمر کا امیدوار ہوں۔ یہ بھی نہیں کہتا مزید عمر ملے، ہاں خدا تعالیٰ کے فضل کا میں امیدوار ہوں، اور میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عزت کے قیام میں اور دوبارہ اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے اور مسیحیت کے کچلنے میں میرے گزشتہ یا آئندہ کاموں کا انشاءاللہ بہت کچھ حصہ ہوگا، اور وہ ایڑیاں جو شیطان کا سر کچلیں گی اور مسیحیت کا خاتمہ کریں گی، ان میں سے ایک ایڑی میری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا میں اس سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے، یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے۔ یہ سچائی نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، مسیحیت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے گی۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ خدا میرے ہاتھ سے اس کو شکست دے گا، اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح کچل کر رکھ دے گا کہ وہ سر اٹھانے کی بھی تاب نہیں رکھے گی، اور یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے وہ درخت پیدا ہوں گے جس کے سامنے عیسائیت خشک جھاڑی کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی، اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اترتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر جہاں آپ لوگوں کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کو پورا کر دیا جو مسلم موت کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، وہاں میں آپ لوگوں کو ان ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں، اور یہ ذمہ داریاں آج بھی ہماری ہیں جو آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہیں۔ آپ لوگ جو میرے اس اعلان کے مصدق ہیں، جو تصدیق کر رہے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، میں آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک اسلام اور احمدیت کی فتح
اور کامیابی کے لیے بہانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بے شک آپ لوگ خوش ہو سکتے ہیں، پیش گوئی کا اظہار کرنے کی خوشی کی جاتی ہے، آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ خدا نے اس پیش گوئی کو پورا کیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو یقیناً خوش ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھا ہے کہ تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو اس پیش گوئی کے بعد۔ اس کے بعد آپ فرمایا خوشی سے اچھلو کہ اس کے بعد اب روشنی آئے گی۔ اس نے فرمایا بس میں تمہیں خوش ہونے سے نہیں روکتا، میں تمہیں اچھلنے کودنے سے نہیں روکتا، بے شک تم خوشیاں مناؤ اور خوشی سے اچھلو اور کودو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس خوشی اور اچھل کود میں تم اپنی ذمہ داریوں کو فراموش مت کرو۔ جس طرح خدا نے مجھے رویا میں دکھایا تھا کہ میں تیزی کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا ہوں اور زمین میرے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے الہاماً میرے متعلق یہ خبر دی ہے کہ میں جلد جلد بڑھوں گا۔ بس میرے لیے یہی مقدر ہے کہ میں سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنے قدم ترقیات کے میدان میں بڑھاتا چلا جاؤں، مگر اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے قدم کو تیز کریں اور اپنی سست روی کو ترک کر دیں۔ مبارک ہے وہ جو میرے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملاتا اور سرعت کے ساتھ ترقیات کے میدان میں وہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو سستی اور غفلت سے کام لے کر اپنے قدم کو تیز نہیں کرتا اور میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے منافقوں کی طرح اپنے قدم کو پیچھے پٹا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر سمجھتے ہو، تو قدم بقدم اور شانہ بشانہ میرے ساتھ بڑھتے چلے آؤ، تاکہ ہم کفر کے قلب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیں اور باطل کو ہمیشہ کے لیے صفحہ عالم سے نیست و نابود کر دیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کام کرنے والے ہوں، صرف جلسہ مسلم موعود منانے والا ہی نہ ہوں، اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں، اور اسی بات پر صرف خوش نہ ہو جائیں کہ ہم جلسے منا رہے ہیں، حقیقی طور پر ہم اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں، اس کام کو آگے بڑھانے والے ہوں جس کو لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور جس کے لیے آپ نے بے شمار پیشگوئیاں بھی فرمائی، اور مسلم موعود کی پیشگوئی بھی ان میں سے ایک پیشگوئی ہے۔ ایک آپ کے کاموں کے سلسلے میں بھی مختصر صرف ایک بات کا یہاں ذکر میں کر دیتا ہوں کہ پیشگوئی میں الفاظ ہیں کہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے جائے گا، اور اس کی ایک جھلک جو ہے جو آپ کے کام ہیں ان کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتب، لیکچرز اور تقاریر کا مجموعہ انوار العلوم کے نام سے شائع ہو رہا ہے۔ بہت ساری جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جو اردو پڑھنا جانتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ویسے بعض کتابوں کے انگریزی ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک انوار العلوم کی 26 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان 26 جلدوں میں کل 670 کتب، لیکچرز اور تقاریر آ چکی ہیں۔ خطبات محمود کی اس وقت تک کل 39 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 1959 تک کے خطبات شائع ہو گئے ہیں۔ ان جلدوں میں 2367 خطبات شامل ہیں۔ تفسیر صغیر 1071 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفسیر کبیر 10 جلدوں پر محیط ہے۔ اس میں قرآن کریم کی 59 صورتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کے صفحات کی کل تعداد 5907 ہے۔ غیر مطبوعہ تفسیر حضرت مسلم موعود کے درس القرآن جو کہ غیر مطبوعہ تھے، وہ ریسرچ سیل نے کمپوز کرنے کے بعد فضل نور فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیے ہیں۔ اس کے 3094 صفحات ہیں۔ اس کے بعد اب ریسرچ سیل کو میں نے کہا تھا تو حضرت مسلم موعود کی تحریرات اور فرمودات سے تفسیر قرآن اکٹھی کی جائے، جس پر کام شروع کیا گیا ہے، اور اب تک 9000 صفحات پر مشتمل تفسیر لی جا چکی ہے، اور اس پر مزید کام جاری ہے۔ یہ تو ہے ایک مختصر جائزہ آپ کے کاموں کا، لیکن اسی جائزے کو خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں بھی ایک وقت اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا۔ خلیفہ مسیح ثالث کا بھی وہ اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا حضرت مسلم موعود کے بارے میں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس کے متعلق مشارز کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی تفصیلات جمع کی تھیں، لیکن اس وقت میں صرف وہ نقشہ ہی پیش کر سکتا ہوں جو میں نے اس غرض کے لیے تیار کروایا ہے، اور وہ یہ ہے۔ تفسیر، اس سلسلے میں حضور کی ایک تفسیر تو تفسیر کبیر ہے، جو خود اتنی عجیب تفسیر ہے کہ جس شخص نے بھی غور سے اس کے کسی ایک حصے کو پڑھا ہوگا وہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ اگر دنیا میں کوئی خدا رسیدہ بزرگ پیدا ہوتا اور وہ صرف یہ حصہ قرآن کریم کا تفسیری نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیتا تو یہ اس کو دنیا کی نگاہ میں بزرگ ترین انسانوں میں سے ایک انسان بنانے کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس پر ہی بس نہیں، قرآن کریم پر اور بہت سی کتب لکھیں، اور میرا خیال ہے کہ حضور نے صرف قرآن کریم کی تفسیر پر ہی 8-10 ہزار صفحات لکھے ہیں۔ تفسیر کبیر کی 11 مجلدات بھی ان میں شامل ہیں۔ کلام کے اوپر حضور نے 10 کتب اور رسائل لکھے۔ روحانیات، اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد پر 31 کتب اور رسائل تحریر فرمائے۔ سیرت و سوانح پر 13 کتب اور رسائل لکھے۔ تاریخ پر 4 کتب اور رسائل، فقہ پر 3 کتب اور رسائل، سیاسیات قبل از تقسیم ہند 25 کتب اور رسائل، سیاسیات بعد از تقسیم ہند و قیام پاکستان 9 کتب اور رسائل، سیاست کشمیر 15 کتب اور رسائل، تحریک احمدیت کے مخصوص مسائل و تحریکات پر ایک کم 100 کتب اور رسائل یعنی 99۔ ان سب کتب و رسائل کا مجموعہ 225 بنتا ہے۔ تو جیسا کہ اصول شاید معلومات بھی پوری نہ دی گئی ہوں آپ کو، اب زیادہ مزید معلومات ہیں جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں تو جیسا کہ فرمایا تھا کہ الہام میں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، ان پر ایک نظر ڈال لیں تو ان میں علوم ظاہری بھی نظر آتے ہیں اور علوم باطنی بھی نظر آتے ہیں۔ اور پھر لطف یہ کہ جب بھی آپ نے کوئی کتاب یا رسالہ لکھا، ہر شخص نے یہی کہا کہ اس سے بہتر نہیں لکھا جا سکتا۔ سیاست میں جب آپ نے قیادت سنبھالی یا جب بھی آپ نے سیاست کے بارے میں قائدانہ مشورے دیے، بڑے سے بڑے مخالف بھی آپ کی بے مثال قابلیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ غرض حضور کے علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کے متعلق ایک بڑی تفصیل ہے، جس کے 1000ویں حصے میں بھی حضرت خلیفہ مسیح ثالث کہتے ہیں کہ اس کے 1000ویں حصے میں بھی میں نہیں جا سکتا، صرف ایک سرسری سی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اس سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں آپ پر، اور ہر آن اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا رہے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کی طرح اسلام کی اشاعت کا درد اپنے دل میں بھی پیدا کرنے والے ہوں، اور اسلام کی خدمت کے لیے ہم ہر وقت کمر بستہ ہوں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو دین کی خدمت کرنے والے ہوں، نہ کہ ان لوگوں میں جن کے بارے میں حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ سلسلہ بدنام کرنے والے ہوں، بلکہ خدمت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ نمازوں کے بعد میں 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا، غائب جنازہ ہیں۔ ایک ہے محترمہ مریم الزبتھ صاحبہ کا، جو محترم ملک عمر علی کھوکھر صاحب رئیس ملتان اور سابق امیر ملتان کی دوسری اہلیہ تھی۔ 86 سال کی عمر میں ایک حادثے کے نتیجے میں یہ وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اور ان کی بیٹی لفٹ میں تھی، وہاں اس میں حادثہ ہوا، اور لفٹ کی خرابی کی وجہ سے بیٹی بھی ان کی اس میں زخمی ہوئی ہیں، ہسپتال میں ہیں، بہرحال یہ سروائیو نہیں کر سکی۔ انہوں نے، یہ جرمن خاتون تھیں، ہیمبرگ میں رہتی تھی، اور 1934 کی ان کی پیدائش ہے۔ 1952 میں انہوں نے بیعت کی، اور ملک عمر علی کھوکھر صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ پھر یہ پاکستان منتقل ہو گئیں، پھر ان کی وفات کے بعد پھر جرمنی آ گئیں، پھر واپس پاکستان چلی گئیں۔
وصیت کے بابرکت نظام میں شامل تھیں، 100 صلوات کی پابند تھیں، وقت پر نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتی تھیں اور بڑا حساب رکھا کرتی تھیں سورج غروب ہونے اور سورج طلوع ہونے کے وقتوں کا۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کرنے والی تھیں، روزے رکھا کرتی تھیں باقاعدگی سے۔ آپ کے بچوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ابا جان سے ان کی شادی 1952 میں ہوئی۔ اس وقت کے مربی سلسلہ جرمنی مکرم عبداللطیف صاحب نے بیعت کروا کر نکاح پڑھایا۔ شادی کے بعد پاکستان آ گئیں اور بچے کہتے ہیں پھر ہماری والدہ جو پہلی والدہ تھیں اہلیہ تھیں مکرم عمر علی صاحب کی، سیدہ بیگم صاحبہ جو حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی بیٹی تھی، وہ سارے ان کے ساتھ مل کے رہنے لگی اور اپنی بڑی جو تھیں ملک صاحب کی بڑی اہلیہ سیدہ بیگم صاحبہ، ان کا بڑا احترام کیا کرتی تھی۔ پاکستان آ کے انہوں نے نماز اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ اس کے لیے ان کے لیے پڑھانے والے کا انتظام کیا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب پڑھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، وہ اسلامی اصول کی فلسفی تھی۔ پاکستان رہنے کی وجہ سے ان کو اردو اور سرائیکی زبان بھی کچھ بول بھی لیتی تھیں اور سمجھتی بھی ٹھیک طرح تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب ان کی شادیوں کا فیصلہ کا وقت آیا تو جو ملک صاحب کی بڑی اہلیہ تھیں سیدہ بیگم صاحبہ، ان پہ فیصلہ چھوڑا کہ آپ جہاں بہتر سمجھتی ہیں ان کی شادیاں کر دیں جو رشتے بہتر ہوں۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا ہے طارق علی اور بیٹی ہیں طاہرہ۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، راضی فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے عزیزم جاہد فارس احمد کا، جو 12 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ طارق نوری اور عطیت العزیز خدیجہ کا بیٹا تھا اور عزیزم جاہد کے نانا فاروق احمد خان ہیں جو حضرت عبدالحفیظ بیگم صاحبہ کے پوتے ہیں، سب سے بڑے پوتے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے بھی مجھے لکھا، ان کے ساتھی جو تھے لڑکے، کہ بڑی نمایاں خصوصیات کا حامل بچہ تھا یہ، انتہائی سلجھا ہوا، خلافت کے ساتھ گہری محبت رکھنے والا، اور مجھے باقاعدگی سے یہ خط لکھا کرتا تھا۔ ہمیشہ امتحان ہوئے ہیں یا دوسری باتیں ہوئیں، مجھے ہمیشہ خط لکھا۔ اپنے احمدی ہونے پر وہاں فخر تھا اور پاکستان میں احمدی ہونا اسکول میں بھی بتانا بڑی بات ہے یہ، اور خطبات باقاعدہ سنا کرتا تھا یہ۔ وقف نو تھا، کلاسز میں بھی شامل ہونے والا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے وقف نو کا نصاب بھی اس کو سارا یاد تھا۔ سیدھا حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی یاد کر رہا تھا۔ جماعتی چندوں میں تحریک جدید وقف جدید میں جو اس پہ لاگو تھے ان میں باقاعدگی سے حصہ لیتا تھا خود ہی۔ نماز سینٹر میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے جانا، باجماعت نماز کی طرف توجہ، فجر کے بعد باقاعدگی سے تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی لکھا کہ بڑی اچھی آواز تھی اس کی۔ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور جنریٹر میں گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کو بھی آگ لگی اور زخمی ہوا۔ ٹھیک ہو رہا تھا لیکن ڈاکٹروں نے یہی بتایا پہلے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، زخم مندمل ہو رہے ہیں، لیکن پھر کوئی انفیکشن زیادہ بڑھ گئی ہے، ہسپتال کی انفیکشن ہوئی ہے، کیا وجہ، بہرحال اس وجہ سے پھر باقی اعضاء پر بھی اثر ہونا شروع ہوا انفیکشن کی وجہ سے، اور پھر یہ ہسپتال میں اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے بچہ ہے، یقیناً بچے اس مضمون کے معصوم بچے ہیں، جنتی تو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں کی قربت میں جگہ دے۔ اور اس کی ماں نے ہی اس کو پالا ہے، باپ نے تو کبھی زندگی بھر نہیں پوچھا، علیحدہ ہو گیا تھا، اور ماں اور نانا نانی اس کو پالتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ دے۔ اور
جو ان کے لیے عظیم صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے. اور بچے کی نانی تھی طاہرہ بیگم، جن کی جو مریم بیگم صاحبہ کی بیٹی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا لفٹ میں حادثے میں وہ بھی زخمی ہوئی ہیں اسپتال میں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کو اپنے بچوں کی آئندہ بچوں ہمیشہ خوشیاں دکھائے. ان کے ایک لڑکے نے لکھا کہ جاہد کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ بیماری کی حالت میں جو ہسپتال میں تھا تو اس کا ان کی جاہد کی جو والدہ ہیں اس کے کزن طارق علی کھوکر کے بیٹا کہتا ہے کہ میں وہاں سے ہسپتال میں تو بیماری کی حالت میں بھی ہر وقت مجھ سے پوچھتا تھا، کبھی بعض دفعہ بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، یا غنودگی ہوتی تھی اور میں کہتا نہیں پڑھی تو فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتا تھا لیٹے لیٹے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا اس کے درجات بلند کرتا رہے اور ان کے ماں اور نانا نانی کو بھی صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.